عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ گزشتہ لیکچر کے دوران آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے کہ ہماری اپنی سعی و کوشش یہ ہے کہ جس بچوں کا زبان دانی میں، خصوصاً زبان دانی میں فاؤنڈیشن یا بنیاد مضبوط ہو۔ ہم گزشتہ لیکچر میں اردو زبان دانی سے متعلق قواعد لیکچر دیکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل ہم کو ہمارے درسی کتاب کے نصاب کی بھی تکمیل ضروری ہے۔ یہ ہم اپنے طور پہ یہ کرتے ہیں، بنیادی فاؤنڈیشن اپنے طور پہ اس کے پیرالل ہم لیتے چاہیے، لیکن درسی کتاب کے بھی نصاب کا کمپلیشن، اس کی تکمیل یہ بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے، اسی نوعیت سے آج ہم ہمارے نصاب کی درسی کتاب کا پہلا سبق کی شروعات کریں گے۔ جماعت ہشتم یعنی 8th کلاس کی پہلے لیسن کی شروعات اردو، خاص طور پہ اردو، جیسے کہ میڈم نے مراٹھی کلاس میں لے لی تو پہلا مراٹھی کا لیکچر ہو گیا، ایک آپ کو 6 نمبر کی پوئم آپ کا کمپلیٹ کر چکے، لیکن آج آپ کو میں ویلکم کروں، خوش آمدید کروں جماعت ہشتم کے پہلے اردو کے درسی کتاب کے پہلے لیسن یا سبق کی طرف۔ تو اب اسی مناسبت سے میں آپ کو 2-3 سوال کروں گا۔ آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے کہ ہم انسان ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر سے آپ کون ہیں؟ ویری گڈ، اچھا جواب۔ مذہبی نقطہ نظر سے، عقیدے کی مناسبت سے ہم ہیں مسلمان۔ برابر۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ مسلمان کے لفظی معنی یا مسلمان کسے کہیں گے؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، اچھا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے۔ میں یہ سوال کروں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ واہ واہ واہ، یہ بھی معنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق کوئی ذات نہیں، صرف وہی ذات عبادت کے حقدار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکھ دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، رسالت، برابر ہے نا؟ تو بندے اور رسول کو اور ایک کیا بولیں گے ہم ہمارے حساب سے؟ اور رسول کے لیے اور ایک لفظ ہے، اس کا بولتے ہیں پیغمبر۔ پیغمبر یعنی پیغمبر کے لفظی معنی۔ اب اور ایک بات یہاں پہ دوسری بات شروع ہو جاتی۔ پیغمبر کے معنی ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا۔ بندوں تک پہنچانے والا، اس کو بولیں گے پیغمبر۔ نبی کے معنی میں بھی آتا، نبوت کے حساب سے۔ اب اسی مناسبت سے اللہ کی، جیسے کہ ہمارا کلمہ ہے، کلمے کا ہمارے پاس پورا عقیدہ ہے، بھروسہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول، نبی یا پیغمبر ہے۔ تیسری بات کہ پیغمبر کے حساب سے، جیسے کہ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتا چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک
پورے جو انبیاء علیہ السلام گزرے، نبی گزرے، پیغمبر گزرے، وہ 1,24,000 تقریباً 1,24,000 پیغمبر گزرے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، اپنے پیرنٹس سے، اپنے سرپرست سے سنا ہوگا، جن میں عموماً نام جو ہم سے، جیسے کہ بقرعید کی عید آ رہی ہے، اگلے مہینے میں بقرعید کی عید آ رہی ہے، اگست کے مہینے میں. بقرعید کی عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں کی سنت کو پورا کرنے کے. ایسے ہی پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تمام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے. یہ تمام انبیاء نبی اکرام انبیاء علیہ السلام گزرے ہوئے. برابر؟ تو ان کے جو دور ہے، جو نبوت والا دور ہے، اس کو بولیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو بولیں گے دور نبوت. میری آپ لوگوں سے ایک مشورہ ہے کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے سرپرست، ان لوگوں سے بھی مشورہ ہے کہ جو چیز یہاں پہ بورڈ پر لکھائی جا رہی ہے، یا تو آپ اپنے لیکچر کے حساب سے، اپنے آن لائن لیکچر کے حساب سے، اپنے موبائل کے حساب سے اس کو پاس کر کے آپ کو جو نوٹس یہاں پہ بورڈ پہ لکھایا جا رہا ہے، یہ بورڈ پہ لکھائی جانے والی چیز خالی لکھانے والے سرسری طور پہ لکھائی جانے والی نہیں، یہ نوٹس کے حساب سے آپ کے اپنے معصوم ذہن میں بیٹھ جانا. اس مناسبت سے آپ کو یہاں بورڈ پہ مین نوٹس لکھائے جاتے ہیں. دور نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزرے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اور یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام گزرے ہوئے. اور ان نبیوں کے دور کو بولیں گے دور نبوت. برابر؟ اب آ جائیے، نبوت کا دور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک بولتے تھے. وہ یہ بولا جاتا تھا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ بات مصدقہ ہے. ہمارے پاس جیسے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رب ہے، رحمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک یہ ہے، آپ ہے خاتم النبیین. خاتم النبیین. اب لفظی اعتبار سے خاتم النبیین اگر ہے تو خاتم النبیین کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے معنی کیا؟ آپ کی ذہنی آپ کی فکر و سوچ کے حساب سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا؟ یہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا ہوا ہے. خاتم النبیین اسی لیے کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہوا ہے. اب مسلمانوں کے حساب سے جب آپ کا نبوت جیسے کہ ہم بتائیں آپ کو، پیغمبر کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کو بتانا، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینا، اور ایمان کی اور اسلام کی اشاعت کرنا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک اللہ کو مانو آپ فلاح پا جاؤ گے، ایک اللہ کو مانو آپ کامیابی پا جاؤ گے، ایک اللہ کو مانو آپ نبیوں پہ ایمان، اللہ پہ ایمان لاؤ، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت کا سلسلہ تو آپ کو معلوم. ایسے ہی
یہ پیغمبر نبوت، دور نبوت، اب نبوت کا کام ختم ہو گیا، پیغام پہنچانے کا کام ختم ہو گیا، اب کیسا کرنا ہے؟ دور نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ پوشی کے بعد، میں آپ کے ذہن کے حساب سے انتقال ہو جانے کے بعد، آپ کا وصال ہو جانے کے بعد کیسا کریں گے مسلمان؟ کیوں؟ تو اشاعت دین کو پھیلانے کے جو کام تھا، دین کو آگے بڑھانے کا جو کام تھا، اللہ کی وحدانیت کی جو تعلیم کا کام تھا، یہ نبیوں کے سلسلے سے ہوتا ہوا آیا، نبیوں کا کام اس حساب سے کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا، خاتم النبیین بنا دیا، اب کیسا ہوں؟ اس کے بعد یہ ہمارا جیسے کہ بتا دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبروں کے دور کو، نبیوں کے دور کو دور نبوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ دور نبوت کے خاتمے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ پوشی کے بعد ایک اور دور چالو ہوا۔ کسے کہیں گے اسے کیا کہیں گے؟ اسے بولیں گے دور، یاد بھی رکھنا ہے، نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ اپنے نوٹس والی کاپی میں یا نوٹس والی جو بھی آپ کی بک ہے اس میں لکھتے رہنا ہے۔ اس کو بولیں گے دور خلافت۔ پہلا دور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دور نبوت تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، لیکن نبوت کے سلسلے کے بعد اشاعت دین کا کام تو جاری رکھنا تھا۔ مسلمان کو فلاح پانے کے حساب سے ان کی رہنمائی کرنا ضروری تھا، ان کو آگے بڑھانا ضروری تھا، خدا کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس بات کی تعلیم دینا ضروری تھا، ساری انسانیت کو جگانا ضروری تھا۔ اسی لیے دور نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، اب یہاں پر آ جاؤ آپ کا دور خلافت۔ اگر آپ دور خلافت کے ساتھ ساتھ جب یہ لفظ ہمارے دماغوں میں آتا ہے تو خلافت کے معنی کیا ہے؟ خلافت لفظ جو ہے اصل میں خلیفہ سے بنا ہوا ہے۔ خلیفہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیشتر طلباء کو اس چیز کی معلومات یا اس لفظ کی معلومات ہے۔ خلیفہ کے لفظی معنی کسے کہیں گے؟ خلیفہ کے معنی آتے سردار، سرپرست، رہنما، رہبر، سب کو ساتھ لے کے چلنے والا، اسے بولیں گے خلیفہ۔